غم ہی پھر ایسا ملا کہ بات نماز تک جا پہنچی، فقط ایک سجدہ کیا اور داستان خدا تک جا پہنچی۔ بڑی بے سکون تھی زندگی، پھر اللہ پر یقین مضبوط ہوا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اگر وقتی بہتر نہ ہو تو ایک وقت آتا ہے کہ سب بہترین ہو جاتا ہے۔ بات صرف پختہ یقین کی ہے۔ جب دل اللہ کی رضا میں راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو سکون مقدر بن جاتا ہے۔ وہ رب آہٹے بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے۔ وہ وقت جب اللہ کے مہربان ہونے پر یقین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، انہی لمحوں میں اس کی ذات پر کیا گیا یقین معجزوں کا باعث بنتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رب نہیں دکھتا، مجھے تو اس کے سوا کچھ اب نہیں دکھتا۔ دل بینا بھی لازم ہے آگاہی کے لیے، بس بصارت سے تو سب نہیں دکھتا۔ جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں ان کے لیے معجزے بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تم کو اسی طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پہ چھوڑ دو۔ جب انسان حقیقت کا یقین پا لیتا ہے تو وہ بھی یقینی کی کیفیت سے نکل آتا ہے۔ انسان اور اس کی روح کو کوئی چیز اتنا فائدہ اور ایسی خوشی نہیں دے سکتی جتنا یقین دیتا ہے۔ جب انسان یقین کھو دیتا ہے تو دراصل وہ سب کچھ کھو دیتا ہے۔ جس وقت انسان شک میں مبتلا ہونے لگتا ہے اسی لمحے سب کچھ برباد کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے بندے سے صرف یہ ایک یقین ہی تو مانگا ہے، جو چیز تم سے لے لی گئی ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اس کی یاد تمہارے ذہن اور دماغ سے مٹا دی جائے گی، اور عنقریب اللہ تمہیں وہ چیز عطا کرے گا جس کی تمہیں توقع بھی نہ تھی۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس پر بھروسہ رکھو اور مسکراتے رہو، کبھی بے سہارا نہیں رہو گے۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے نا تو اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ پھر مایوس مت ہو، دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تک دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ وہ سب سنتا ہے لیکن اسے خاص طور پر سنتا ہے جو صرف اسے پکارتا ہے۔ وہ سب کے پاس ہے لیکن اس کے پاس خاص طور پر ہے جو اس کی تلاش میں ہے۔ وہ سب کو دے رہا ہے لیکن اسے خاص دے رہا ہے جو پورے یقین سے مانگ رہا ہے۔ سب بیمار ہیں اور سب پریشان حال ہیں، اس کا رحم سب کی تلاش میں ہے، لیکن یہ رحم اس پر خاص طور پر سایہ فگن ہے جو پر امید ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اس کا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ یقین، صرف یقین۔ اللہ کو اپنے بندے سے صرف یہ یقین چاہیے۔ خود کو دنیا سے ویران جب بھی پاؤ، قرآن اٹھاؤ، دل سے لگاؤ، رب کے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ دیتا ہر ایک کو ہے، گمان کرنے والوں کو ان کے مطابق اور یقین رکھنے والوں کو ان کے مطابق۔ بس یقین رکھو اللہ پہ، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ اللہ پر یقین گہرے اندھیروں میں بھی روشنی پیدا کر سکتا ہے۔ یقین گہرا ہو تو ہر انشاءاللہ الحمدللہ ہی ہو جاتا ہے۔ توکل کرتا ہوں تیری قدرت پر، مجھے تجھ سے بہترین کا گمان ہے۔ اللہ کو ماننا تو آسان ہے لیکن اللہ کی ماننا مشکل کام ہے، اسی لیے اللہ کبھی کبھار ہمیں زندگی کے اس موڑ پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں ہمارے پاس کوئی بھی آپشن نہیں بچتا، پھر ہمیں اللہ کی ماننی ہی پڑتی ہے۔ اور یہی ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ جس چیز کا ہم اللہ سے دعویٰ کرتے ہیں کیا واقعی ہم اس پر پورا بھی اتر سکتے ہیں۔ اپنی رضا کے لیے تو سبھی یقین رکھتے ہیں اللہ پر، لیکن اللہ کی رضا کے لیے صبر صرف ایمان والے کرتے ہیں، پختہ ایمان والے۔ اور یاد رکھیں کہ جو اللہ کی بات نہیں ٹالتے اللہ بھی پھر ان کی بات نہیں ٹالتا۔ آزمائشیں ہی تو ہمارا ایمان زندہ رکھتی ہیں اور ہمارا ایمان ہمیں زندہ رکھتا ہے، ورنہ تو ہم کب کے ختم ہو چکے ہوتے۔ ہر محرومی آپ کا امتحان ہے، اور امتحان میں پاس وہی ہوتا ہے جو استاد کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی راضی کر لیں اپنے نگران کو، اپنے اللہ کو۔ اور سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ یہ کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ میں ایمان لایا اور پھر آزمائے نہ جائیں گے؟ ہمیں دنیا میں مسافر کی طرح رہنا چاہیے، ایک دن ہم سب نے یہاں سے چلے جانا ہے، اسی لیے ہمیں آخرت کی بھی تیاری کرنی چاہیے۔
نہ کہ صرف دنیا بنانے کی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا شانہ پکڑ کر فرمایا، دنیا میں اس طرح ہو جا جیسے تو مسافر یا راستہ چلنے والا ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے، شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو اور صبح کے وقت شام کے منتظر نہ رہو۔ اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 مختصر آیتیں ہیں جو میری پسندیدہ ہیں۔ ان 2 آیتوں میں بہت زیادہ برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ یہ دونوں آیتیں بڑی اہمیت اور فضیلت والی آیتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات رات کے وقت پڑھے اس کے لیے یہ کافی ہے۔ جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے خوب دعائیں کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور اس کی بارگاہ میں آہوزاری کرتا ہے، مگر جب وہ مصیبت دور ہو جاتی ہے اور راحت ملتی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اس سے منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، راحت کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو بھول جانا اور صرف مصیبت کے ایام میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا کفار و مشرکین کی عادت ہے۔ ہم سب نے اس بری عادت سے بچنا ہے۔ مصیبت ہو یا راحت، غم ہو یا خوشی، بیماری ہو یا پریشانی، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہماری دولت ہے جس سے ہمیں مالا مال ہونا ہے۔ یہ سچ ہے کہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہوتی رہتی ہے، لیکن سب سے بہترین انسان کون ہے؟ وہ جو غلطی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے۔ اگر آپ نے ابھی تک توبہ استغفار کا اہتمام نہیں کیا تو ابھی دیر نہیں ہوئی۔ سچے دل سے خلوص کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کیجیے، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں اور آئندہ گناہ سے بچنے کا پختہ عزم رکھیں، اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے گناہوں پر عفو درگزر کا پردہ ضرور ڈال دے گا، انشاءاللہ۔